بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انتخابات کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ جو کچھ ہوا وہ ہماری چاہت، امید اور توقع کے خلاف ہوا، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت مرتبہ انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور کسی چیز کو انسان ناگوار سمجھتا ہے اور نتیجے کے اعتبار سے وہ اس کے لیے مفید ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ نتائج جو کچھ آئے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں، اور گزرے ہوئے 5 سالوں میں جو کچھ ہوا اور اب جو نتائج آئے ہیں ان کے پیش نظر مسلمانوں میں تشویش کا پیدا ہونا فطری بات ہے، لیکن سخت سے سخت ترین حالات میں بھی مسلمان مایوسی اور پست ہمتی کا شکار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا بھروسہ اپنی قوت بازو پر نہیں، خدا کی ذات پر ہوتا ہے، اور تمام تر طاقت و قوت کا سرچشمہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ 1450 سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کی حالت میں، بے سر و سامانی کے عالم میں، اپنے وطن عزیز مکہ مکرمہ سے باچشم نم نکلے تھے۔ غار ثور میں آپ نے پناہ لی تھی۔ آپ کے سر کی قیمت 100 سرخ اونٹ متعین کی گئی تھی۔ اپنے پرائے، یگانے، بیگانے سب دشمن بنے ہوئے تھے۔ اس نازک صورتحال میں جب ڈھونڈنے والوں کے قدم غار ثور تک پہنچ گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، اللہ کے رسول، دشمنوں کے قدم ہمارے قریب تک آ چکے، دشمن ہمارے سر پر کھڑے ہیں، اگر جھک کر بھی دیکھیں گے تو ہمیں پالیں گے۔ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ایمانی جواب دیا تھا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان 2 لوگوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی غیرت و حمیت اور آپ کے عزم و حوصلے کی خیرات جب امت میں تقسیم ہوئی تو کیسے کیسے باہمت جواں مرد اولو العزم افراد پیدا ہوئے۔ بکریاں چرانے والے انسانوں کا ایک قبیلہ تھا جس نے بے سر و سامانی اور انتہائی نازک ترین صورتحال میں عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا، اور جب خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ان جواں مرد انسانوں سے، قربانی اور ایثار کے راستے پر چلنے والے ان باہمت افراد سے لوگوں نے یہ کہا کہ نہ تو تمہارے پاس اسلحہ ہے، نہ تمہارے پاس کسی حکومت کی پشت پناہی ہے، اور نہ تمہارے پاس کوئی فوجی قوت ہے، تم اپنے دشمنوں پر کیسے غلبہ پا سکو گے؟ تو ان جواں مرد لوگوں کا ایمان افروز جواب یہ تھا کہ ان کانت قوتنا لا تکفیہم فایماننا یکفیہم، کہ اگر ہماری طاقت و قوت ہمارے دشمنوں کے لیے ناکافی ہے تو ہمارا ایمان ان کے لیے بہت کافی ہے۔ یاد کر لیجئے کہ اسی سلطنت عثمانیہ پر جب کئی 100 سال کی حکمرانی کے بعد
یہودی اور صہیونی طاقتوں کی سازشوں کے نتیجے میں زوال آیا اور اس سلطنت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، تو اسلام دشمن طاقتوں کے نمائندے نے سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ اور بادشاہ سلطان عبد الحمید خان سے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، ضد چھوڑ دیجئے، ہمارے مطالبات مان لیجئے، آپ اور آپ کی سلطنت کمزور ہو چکے اور آپ کی سلطنت کی حالت ویسی ہی ہے جیسی 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی حالت ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس غیرت مند بادشاہ نے کیسا دنداں شکن جواب دیا تھا، فرمایا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ میں اور میری سلطنت دونوں خطرے میں ہیں اور ہماری حالت اسی زبان کی سی ہو چکی جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ مکتب میں پڑھانے والا ایک شخص تھا جسے دنیا عمر مختار کے نام سے یاد کرتی ہے، جس نے اٹلی جیسی زبردست طاقت و قوت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اپنے وطن لیبیا کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گیا۔ 20 سال تک اس نے اٹلی جیسی زبردست طاقت کو لیبیا کے صحراؤں میں شکست فاش دی۔ اس شخص کا یہ جملہ آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ وہ کہا کرتا تھا، ان یکسر المدفع سیفی فلن یکسر الباطل حقی، کہ اگر اٹلی والوں کی توپیں میری تلوار کو توڑ سکتی ہیں لیکن ان کا باطل میرے حق کو شکست نہیں دے سکتا۔ ملک کے تازہ ترین صورتحال میں مسلمانان ہند کو بھی اپنے اندر عزم و ہمت پیدا کرنا ہوگا، پورے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس بات کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا کہ ماضی میں اس سے زیادہ سخت ترین حالات مسلمانوں پر آ چکے ہیں، لیکن ظلمت شب کے پردوں کو چاک کر کے اللہ تعالیٰ نے صبح روشن کو طلوع کیا۔ وہی اللہ ان مشکل حالات میں ہمارا حامی اور ناصر ہوگا۔ یہ بات بھی ہمارے آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان حالات میں ہمیں اپنے اندر یہ عزم تازہ پیدا کرنا ہوگا کہ ہمیں اسی ملک میں اپنے تمام تر تشخصات کے ساتھ، توحید کی امانت کے ساتھ، ہمارے شعائر کی حفاظت کے ساتھ رہنا ہے اور اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر جو لوگ بھروسہ کریں گے ان کا انجام بہتر ہوگا۔ ہمیں دعا و دعوت کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ، عزم و حوصلے کے ساتھ، اخلاق و اخلاص کے ساتھ، اعمال صالحہ اور یقین کامل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ملک اور ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے، ملک و ملت کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں ہر قسم کا خوف اور بزدلی اپنے دل سے نکالنی ہے اور اس اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، جو غالب اور توانا ہے، جو زبردست اور طاقت و قوت کا مالک ہے اور جس کی شان یہ ہے کہ وہ جب جو چاہے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے کل بھی ہماری مدد کی، وہی اللہ ہے جو آج بھی ہمارا حامی اور ناصر ہوگا۔ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔